نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شوال کی پہلی تاریخ کو عید الفطر ہوتی ہے اور عید الفطر کا میں آپ کو ایسا بہترین عمل دوں گا کہ اگر آپ نے عید الفطر کے دن آپ نے یہ مختصر سا عمل کر لیا تو اللہ آپ کو پورا سال خوشیاں نعمتیں عطا فرمائے گا۔ اللہ آپ سے نعمتیں اور خوشیاں سلب نہیں کرے گا۔ بعض لوگ ایسے ہیں جن کو راحت، سکون، خوشیاں، عروج، ترقی ملتی ہے لیکن پھر ضبط ہو جاتی ہے، چھین لی جاتی ہے۔ تو یہ بہت بڑا عذاب ہوتا ہے، آزمائش ہوتی ہے کہ نعمت مل کر انسان سے چھین لی جائے۔ تو ایسی انشاءاللہ اللہ رب العزت کی طرف سے آپ کے لیے یہ مجرب قرآنی عمل ہے کہ اگر آپ نے عید الفطر کے دن اگر یہ مختصر سا عمل کر لیا، کوئی مرد عورت یہ عمل کریں گے، اللہ ان کے گھر میں، ان کی زندگی میں نعمتوں کو، خوشیوں کو کم نہیں کرے گا بلکہ پورا سال بڑھیں گی۔ چونکہ عید الفطر جو ہوتی ہے یہ صلہ دینے کا دن ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عید الفطر کے دن جب امام خطبہ دیتا ہے تو فرشتے رستوں میں کھڑے ہو جاتے ہیں، خطبہ سنتے ہیں، اور جب خطبہ ہو جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی فرشتوں سے پوچھتے ہیں بتاؤ مزدور کی کیا اجرت ہے جو مزدوری اپنی کر لے احسن طریقے سے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو فرشتے فرماتے ہیں یا اللہ اس کو پوری اجرت دے دی جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ فرماتا ہے اے فرشتوں گواہ ہو جاؤ، میں نے ان تمام لوگوں کو جو عید کی نماز پڑھنے آئے، روزہ رکھا، تراویح پڑھی، میں ان کو اجرت کے طور پہ مغفرت کا اعلان کرتا ہوں۔ یہ مغفور لوگ جاتے ہیں اور جب یہ واپس گھروں کو جا رہے ہوتے ہیں عید کی نماز پڑھ کے تو فرشتے ان کو معانقہ کرتے ہیں، مصافحہ کرتے ہیں، گلے ملتے ہیں، مبارکبادیں دیتے ہیں۔ ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ ان کو کون مبارکباد دے رہا ہے، اور یہ آپس میں بھی معانقہ مصافحہ کر رہے ہوتے ہیں۔ اور اسی طرح جو ہے مغفور، یعنی جیسے حاجی مغفور گھر آتا ہے ایسے یہ لوگ بھی روزہ اور تراویح کی برکت سے عید کی نماز پڑھنے کے بعد مغفور واپس آتے ہیں۔ تو یاد رکھیے میری بات، عید الفطر کا دن جو ہے وہ ضائع نہیں کرنا بلکہ اس دن جو ہے خوشی کو سنت کے مطابق ڈھالنا ہے۔ دیکھیے عید اسلام میں دو ہیں، ایک عید الفطر ہے، ایک عید الاضحیٰ ہے، دونوں کسی نہ کسی نعمت کے صلے میں ملتی ہیں۔ تو اب یہاں پر جو ہے عید کا دن ہمیں رمضان کے روزوں اور ہمیں تراویح کی شکرانے کے طور پہ اللہ نے خوشی کا تہوار دیا، خوشی کا دن دیا کہ اے فطر یعنی افطار کرنا، یعنی اس دن آپ نے روزہ نہیں رکھنا، اس دن آپ نے افطار کرنا ہے۔ تو عید کے دن آپ نے افطار کرنا ہے، کھانا پینا ہے، خوشی کرنی ہے، لیکن خوشی کیسے کرنی ہے جیسے رب العالمین نے بتایا اور اللہ کے نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ اپنی مرضی کے مطابق خوشی کو دین نہیں کہتے بلکہ اللہ اور اللہ کے رسول کی منشا کو دین کہا جاتا ہے۔ تو اب آپ عید الفطر کے دن کی کسی بھی اوقات میں آپ پورے دن میں کسی بھی لمحے خاموشی سے بیٹھ کر صرف آپ نے 11 مرتبہ 11 ٹائم آپ نے یہ آیت کریمہ پڑھنی ہے، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ اور اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو گن نہیں سکتے، اتنی نعمتیں اللہ کی، تو آپ نے 11 بار پڑھ کے، خالی 11 بار، بس مرد عورتیں کوئی بھی بچے پڑھ لیں اور آپ دعا کریں مختصر سی، اے اللہ تیری اتنی نعمتیں کہ واقعی ہم گن نہیں سکتے، یا اللہ یہ نعمتیں ہم سے کم نہ کرنا بلکہ ان کو مزید بڑھانا۔ آج عید کے دن ہم تجھ سے یہ سوال کرتے ہیں، اب وہ صحت کی نعمت ہو، وہ عزت، عروج، ترقی کی نعمت ہو، مال و دولت، تجارت، زمینوں کی ہو، اولاد کی ہو، کوئی بھی نعمت ہے، اگر آپ کو نہیں بھی ملی اللہ دے گا، اور اگر ملی ہے تو برقرار رکھے گا۔ آپ صرف 11 بار عید کے دن یہ آپ پڑھ لیں، آپ اس کا اثر دیکھیے گا، آپ کی زندگی میں نعمتیں کم نہیں ہوں گی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔